السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض۔ یہ رسولوں کی جماعت، ان میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت عطا فرمائی۔ منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، ان میں سے بعض کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام کی اور بعض کے درجات کو اللہ تعالیٰ نے بلند فرمایا۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، البتہ تحقیق ہم نے بعض نبیوں کو بعض کے اوپر فضیلت عطا فرمائی۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، نحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، اونچائی، بلندی، عظمت، رفعت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے ہے، جو اللہ تعالیٰ پوری دنیا کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ یہ ساری کائنات
اس اکیلے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اور وہ اکیلا اس کو چلا رہا ہے۔ ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی پہ جو ہستی خاتم الانبیاء اور خاتم الرسل ہے۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، قابل احترام دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، آپ بھائی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس موضوع کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں گفتگو سماعت فرما رہے تھے۔ درمیان میں دو خطبات جو میں بیان نہیں کر سکا، اب اپنے موضوع کی طرف لوٹتے ہیں۔ تمام انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے آخری پیغمبر امام الانبیاء حبیب کبریاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک برگزیدہ ہیں۔ سب کی اپنی اپنی جگہ پر شان ہے، مقام ہے، قدر و منزلت ہے۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی کے درمیان تفریق پیدا نہیں کرتے کہ فلاں کو مانتے ہیں فلاں کو نہیں مانتے۔ ہم سارے انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، سب کو مانتے ہیں، سارے اللہ کی طرف سے منتخب تھے، مبعوث تھے، سب نے اللہ تعالیٰ کا پیغام اپنی اپنی امتوں تک بڑی ذمہ داری کے ساتھ پہنچایا اور حجت قائم کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے جو مقام اور جو مرتبہ اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا، یقیناً اس مرتبے تک اور کوئی نبی نہیں پہنچ سکا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خود فیصلہ فرمایا ہے، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یہ رسولوں کی جماعت ہے، ان میں سے بعض کو بعض پر ہم نے فضیلت عطا فرمائی۔ سورہ بنی اسرائیل میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، ہم نے بعض نبیوں کو بعض کے اوپر فضیلت عطا فرمائی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا مقام خود بیان فرمایا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر اور صحیح ترمذی کے اندر یہ روایت ہے، ان واصلہ بن الاسقع، حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہوئے سنا، ان اللہ اصطفیٰ من ولد ابراہیم اسماعیل، بے شک اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کو منتخب کیا، ان کو چنا۔ واصطفیٰ من ولد اسماعیل بنی کنانہ، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنو کنانہ کا انتخاب کیا۔ واصطفیٰ قریش من کنانہ تھا، اور بنو کنانہ میں سے قبیلہ قریش کا انتخاب کیا۔
وَاصْطَفَى مِن قُرَيْشٍ بَنِي ہاشم، اور قبیلہ قریش میں سے بنی ہاشم کا انتخاب کیا. وَاصْطَفَانِي مِن بنی ہاشم، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے بنی ہاشم سے چنا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، اللہ کے نبی علیہ السلام ممبر پہ کھڑے ہوئے. فقال من انا، آپ کے سامنے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیٹھے تھے، آپ نے ان سے پوچھا میں کون ہوں؟ فقالوا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ نے کہا جی آپ اللہ کے رسول ہیں. قال انا محمد بن عبد اللہ ابن عبد المطلب، میں محمد ہوں عبداللہ کا بیٹا، عبد المطلب کا پوتا. ان اللہ خلق الخلق، بے شک اللہ تعالیٰ نے اس ساری کائنات کو، پوری مخلوقات کو پیدا فرمایا. فجعلنی فی خیرہم، ساری مخلوقات میں سے جو اشرف المخلوق تھی، انسانوں کی مخلوق، اللہ تعالیٰ نے ان میں مجھے پیدا فرمایا. ثم جعلہم فرقتین، پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دو جماعتیں بنائیں، ایک عرب کی اور ایک عجم کی. فجعلنی فی خیرہم فرقۃ، اور ان دونوں میں سے جو بہتر جماعت تھی عرب کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا فرمایا. ثم جعلہم قبائل، پھر اللہ تعالیٰ نے اس عرب کے قبیلے بنائے. فجعلنی فی خیرہم قبیلۃ، ان قبیلوں میں سے سب سے اعلیٰ جو قبیلہ قریش تھا اس میں مجھے پیدا فرمایا. ثم جعلہم بیوتا، پھر قبیلہ قریش کی اللہ نے گھر بنائے. فجعلنی فی خیرہم بیتا، اس قبیلہ کے سب سے بہتر گھر بنو ہاشم کے اندر مجھے پیدا فرمایا. فانا خیرہم نسبا و خیرہم، میں خیرہم نسبا و خیرہم بیتا، میں گھر کے اعتبار سے، حسب اور نسب کے اعتبار سے، پوری کائنات سے اللہ نے مجھے بہتر پیدا فرمایا. شاعر نے اپنی زبان میں اس طرح کہا حسبوں سونا تے نسبوں سونا، حسبوں سونا تے نسبوں سونا تے سونا ہی آنو شانو، عقلوں سونا تے شکلوں سونا تے سونا ہی کل جہانوں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی موجودگی میں کسی صحابی اور کسی امام اور کسی پیر، کسی بزرگ، کسی مولوی کی کوئی بات، کوئی حیثیت نہیں رکھتی. سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے اولیٰ، سب سے زیادہ قدر و منزلت والی اگر بات ہے تو وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہے. محترم پیارے بھائیوں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کسی پیر، کسی امام کی بات تو درکنار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے کے اندر کسی نبی کی بات نہیں چل سکتی. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ عطا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنسخۃ من التوراۃ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے تو آئے اور ان کے ہاتھ کے اندر تورات کا ایک صفحہ تھا۔ فقال یا رسول اللہ ھذہ نسخۃ من التوراۃ، اور کہنے لگے اللہ کے پیارے حبیب یہ تورات کا ایک نسخہ ہے۔ فسکت، آپ خاموش رہے۔ فجعل یقرأ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ تو اپنے دھیان میں پڑھ رہے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک کو تک رہے تھے۔ ان کی اکثر یہی خواہش ہوتی تھی اور عادت ہوتی تھی کہ جب بھی آپ کے پاس ہوتے آپ کے چہرہ مبارک سے آنکھیں نہیں ہٹتی تھی، نظریں نہیں ہٹتی تھی، دیکھتے رہتے تھے۔ ووجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتغیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک جو تھا وہ متغیر ہونا شروع ہو گیا، غصے کے آثار آنا شروع ہو گئے۔ فقال ابو بکر، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ثقلتک السواکل ما ترى ما وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر تینوں گم پانے والیاں گم پائیں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک کو نہیں دیکھ رہا۔ فنظر عمر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آقا کا چہرہ دیکھا، فقالا، تو فوراً کہنے لگے اعوذ باللہ من غضب اللہ و غضب رسولہ، میں اللہ کے غصے سے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غصے سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رب ہونے پہ راضی اور اسلام کے دین ہونے پہ راضی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پہ راضی۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے والذی نفس محمد بیدہ، میں اس اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لضللتم، اگر موسیٰ علیہ السلام یہاں آ جائیں تم مجھے چھوڑ کر ان کی اطاعت و فرما برداری شروع کر دو، لضللتم، گمراہ ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے، عن سواء السبیل، سیدھے رستے سے بھٹک جاؤ گے۔ وَلَوْ كَانَ حَيًّا وَأَدْرَكَ نَبُوَّتِي لَاتَّبَعَنِي، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو کر آ جائیں اور میری نبوت کو پائیں، ان کو بھی میری اطاعت و فرما برداری کرنی۔ عیسیٰ علیہ السلام اب دوبارہ دنیا کے اندر آئیں گے، ہمارے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی بن کر کے آئے، آپ کی اطاعت و فرما برداری میں آپ کی شریعت کی آگے تبلیغ کریں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے اندر، آپ کی شریعت کی موجودگی کے اندر تو کسی نبی کی بات نہیں چل سکتی۔ افسوس اس بات کا ہے، ہم عشق و محبت کے دعوے بھی کرتے ہیں اور آپ کی پیدائش کے اوپر جھومتے بھی ہیں، بھنگڑے ڈالتے ہیں، ڈیک چلاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں۔ خوشی تو اتنی ہے، محبت و عشق کا دعویٰ تو اتنا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں اپنے امام کی بات کھڑی کر دی، اپنے پیر اور بزرگ کی اور مولوی کی بات کھڑی کر دی۔ اس سے بڑی گستاخی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور یہاں تک کہہ دیا ھذا حدیث حسن صحیح لیکن نحن مقلدون یجب علینا تقلید امامنا، یہ حدیث تو بالکل ٹھیک ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لیکن ہمارے اوپر ہمارے امام کی تقریر واجب ہے، اس لیے ہم حدیث نہیں مانیں گے، امام کا قول مانیں۔ حالانکہ امام صاحب نے یہ بات کہی، اذا جاء صح الحدیث فہو مذہبی، جب صحیح حدیث میرے پاس آ جائے وہی میرا مسلک ہے، وہی میرا مذہب ہے۔ اگر میری کوئی بات تمہارے سامنے آئے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ٹکرائے، میری بات کو اٹھا کر دیوار پہ پھینک دینا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا۔ وہ تو مجتہد تھے، وہ سرخرو ہو گئے، لیکن تم نے کیا کیا؟ تم نے ان کی بھی بات نہیں مانی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے، ہم الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ساری کائنات سے اونچا سمجھتے ہیں، ان کے مقابلے میں ہم کسی کی بات کو کوئی حیثیت نہیں دیتے۔ یہ شان اور مقام، جو یہ بات کہتا ہے، جس کا یہ عمل ہے، اس کو کہا جائے کہ تو گستاخ رسول ہے، اور جو جھوٹا دعویٰ کرے عشق و محبت کا اور اللہ کے پیغمبر کی بات کو چھوڑ کر اپنے مولوی اور پیر اور بزرگ کی بات مانے، وہ عاشق رسول ہو گیا۔ اندازہ کیجئے کس طرح لوگوں کو دجل اور فریب سے دھوکہ دیا جا رہا ہے اور اسلام کے ساتھ فراڈ کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ ایسی خصوصیات عطا فرمائیں جو اور کسی نبی کو عطا نہیں کی، جس کی بنا پر آپ کی شان سب سے اونچی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا سید ولد آدم یوم القیامت، قیامت والے دن آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کا سردار میں ہوں گا، سردار میں ہوں گا۔ وَأَوَّلُ مَنْ يُشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، سب سے پہلے میری قبر کھلے گی اور میں اپنے سر سے مٹی جھاڑتے ہوئے اپنی قبر سے اٹھوں گا، پھر ابو بکر اٹھیں گے، پھر عمر اٹھیں گے، جو دونوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو کے اندر لیٹے ہوئے ہیں، اور پھر ساری کائنات کو اللہ تعالیٰ زندہ کر دے۔ تو یہ شان اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشْفِعٍ، اور سب سے پہلا میں ہوں گا جو اللہ کے سامنے سفارش کرنے والا ہوں گا، اور سب سے پہلا میں ہوں گا جس کی سفارش اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ سب سے پہلے پل صراط کے اوپر سے ساری کائنات کو اللہ گزاریں گے، کوئی تیز ہوا کی طرح گزر جائے گا، کوئی تیز گھوڑے کی طرح گزر جائے گا، کوئی تیز دوڑنے والے کی طرح گزر جائے گا، کوئی تیزی سے چلنے والے کی طرح گزر جائے گا، کوئی آرام سے چلنے والے کی طرح گزر جائے گا، کوئی آہستہ چلنے والے کی طرح گزر جائے گا، کوئی گرتا اٹھتا پار ہو جائے گا، اور بہت سارے ایسے ہوں گے جس کو جہنم کے انکڑے کنڈے پکڑ پکڑ کے نیچے جہنم کے اندر کھینچ لیں گے۔ سب سے پہلے پل صراط سے گزرنے والے اللہ کے آخری محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، آتا باب الجنتی، آتی باب الجنتی یوم القیامتی، قیامت والے دن میں جنت کے دروازے پہ آؤں گا، افتح میں دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، جنت کا دروازہ، فیقول الخازن، جنت کا جو دربان ہے وہ پوچھے گا، من انت، کون ہیں آپ؟
جنت کا بہشت کا دروازہ کھٹکانے والے، تو فَأَقُولُ مُحَمَّدٌ، میں کہوں گا میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فَيَقُولُ بِكَ أَمَرْتُ أَلَّا أَفْتَحُ لِأَحَدٍ قَبْلَكَ، تو جنت کا دربان کہے گا مجھے یہی حکم ملا تھا جب تک آپ نہ آئیں بہشت کا دروازہ نہیں کھولو۔ سب سے پہلے آپ جنت کا دروازہ کھلوائیں گے اور سب سے پہلے آپ اپنی امت کو لے کر جنت میں جائیں۔ آئے ہم سب سے آخر میں ہیں، جنت میں ہم سب سے پہلے تھے۔ یہ اللہ نے اعزاز بخشا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور میرے بھائیوں، آپ کے علاوہ تو کوئی نبی بھی بہشت کا دروازہ نہیں کھلوا سکتا۔ اچھا، جو بندہ یہ کہے کہ میں آپ کا مقام، آپ کی شان یہ مانتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء، حبیب کبریاء، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بہشت کا دروازہ نہیں کھلوا سکے گا، اور نہ ہی اللہ کسی کو اجازت دیں گے، وہ اس کو کہا جائے کہ تو گستاخ رسول ہے، اور جس نے یہاں بہشت کا دروازہ بنایا ہو اور وہاں مجاور کھول رہے ہوں، ڈنڈے پڑ رہے ہوں، گالیاں نکل رہی ہوں، اور جناب گتھم گتھا ہو رہے ہوں، نہ کسی کی ماں بہن کی تمیز ہے اور نہ کسی کے، میرے بھائیوں، کسی کو کسی جگہ پر چوٹ لگنے کی تمیز ہے، کئی نیچے آ کر مر جاتے ہیں وہاں۔ یہ عاشق رسول ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے اندر دنیا کے اندر بہشت بنائی اور اس کا دروازہ یہاں بنا لیا۔ بہشت کا دروازہ گزرنے جا رہے ہیں جی، اندازہ کرو۔ تو میرے محترم پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک اللہ یہ شان عطا فرمائیں گے۔ آپ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیغمبر ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا، خیر کثیر عطا فرمائی۔ سارے انبیاء میں سے حوض کوثر صرف آپ کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ آپ حوض کوثر پہ کھڑے ہوں گے، اس کا جو پانی ہوگا شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید اور ٹھنڈا، آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے امتیوں کو پلا رہے ہوں گے۔ ابو بکر و عمر، عثمان و علی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، وہ بھی آپ خورے بھر بھر کے امت کو پلا رہے ہوں گے۔ ایک جماعت آئے گی، درمیان میں ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے ان کو آنے دو، یہ میرے امتی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا جی آپ کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا صرف میرے امتیوں کے وضو والے اعضاء چمک رہے ہوں گے، جو یہاں وضو کرتا ہی نہیں اس کے وہاں بھی نہیں چمکیں گے۔ چلو وضو والے اعضاء چمک رہے ہوں گے، آپ کہیں گے یہ میرے امتی ہیں ان کو آنے دو، لیکن آواز آئے گی ہے میرے پیغمبر آپ کو پتہ نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کے اندر نئی نئی چیزیں ایجاد کر دی تھی۔ ما احدث بعدک، ما احدث بعدک، آپ کے بعد انہوں نے نئی چیزیں ایجاد کر دی دین میں۔ آپ فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعد، دفع اور دور ہو جو میری آنکھوں سے، جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ اللہ کی قسم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک خطبہ، ایک درس ایسا نہیں جس میں آپ نے یہ نہ کہا ہو اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ سب سے بہتر بات اللہ کی کتاب قرآن مجید کی بات، سب سے بہتر رہنمائی
ہدایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہدایت۔ سب سے بری بات اس کائنات میں دین کے اندر نئی نکالی ہوئی چیز ہے، ہر ایک دین کے اندر نئی نکالی ہوئی چیز بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی انسان کو جہنم کے اندر ہے۔ تھوک کے حساب سے بدعات بنا کے دین میں داخل کریں اور سپیکروں میں اعلان کریں کہ آؤ ثواب دارین حاصل کرنے کے لیے آ جاؤ۔ ثواب اللہ کے دین پہ ہوتا ہے، ثواب وحی الہی پہ ہوتا ہے جو اللہ نے خود اسلام دین بنا کر اپنے پیغمبر پہ اتارا۔ اللہ کے سونے پیغمبر نے اپنی امت کے سامنے پیش کیا، قیامت تک کے لیے اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا۔ اللہ کی قسم اس دین کے اندر اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حرف بھی اپنے طرف سے شامل نہیں کیا اور نہ ہی شامل کرنے کی اللہ نے اجازت دی۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، اس لیے ہمارے ہاں تو یہ مقام اور مرتبہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس لحاظ سے مانتے ہیں اور الحمدللہ عملی طور پر مانتے ہیں، عملی طور پر، زبانی دعویٰ نہیں، عملی طور پر مانتے ہیں کہ آپ کی بات کے سامنے کائنات میں سے اور کسی کی بات نہیں چلے گی۔ آپ کا مقام اللہ کے بعد ساری کائنات سے اونچا ہے۔ جو شان اور مقام اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے وہ کائنات میں سے اور کسی کے نصیبے کے اندر نہیں ہے۔ جنت کے اندر ایک مقام ہے، اس کو مقام محمود کہتے ہیں۔ ہم جب اذان سنتے ہیں تو حکم یہ ہے کہ اذا اذن مؤذن فقولوا مثل ما یقول، جب مؤذن اذان دے تو جیسے جیسے وہ کہتا ہے ویسے ویسے کلمات تم بھی پیچھے کہو۔ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی جگہ پر لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہو۔ اور اذان کو سننے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پڑھو۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ پہلے درود پڑھ کے پھر اذان شروع کرو، یہ بھی کہہ سکتے تھے نا، تو آپ نے بعد میں کہا کہ درود پڑھو میرے اوپر اور پھر یہ دعا کرو، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة وآت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ یہ جو مقام محمود کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم دعا کرتے ہیں، ایک تو آپ نے فرمایا کہ یہ اذان کا جواب دے کر درود اور دعا پڑھنے والے کے لیے کل قیامت کو میں سفارش کروں گا اللہ کے سامنے، اور دوسرا آپ نے فرمایا یہ ایک مقام ہے مقام محمود جو جنت میں سب سے اونچا مقام ہے اور کائنات میں سے صرف ایک شخص کو ملے گا، اور مجھے امید ہے انشاءاللہ وہ مجھے ملے گا، مجھے اللہ آپ کو عطا فرمائے۔ شفاعت کبریٰ کا حق صرف اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ اول شافع اول مشفع، سب سے پہلا میں ہوں گا سفارش کرنے والا، اور سب سے پہلا میں ہوں گا جس کی سفارش اللہ قبول فرمائے۔ قیامت کا دن 50,000 سال کا ہو، سورج ایک مسافت پہ آیا ہوگا، ہر کوئی اپنے اپنے گناہوں کے مطابق اپنے پسینے میں شرابور ہوگا، تلووں تک، ٹخنوں تک، پنڈلیوں تک، گھٹنوں تک، کمر تک، سینے تک، گردن تک، منہ تک، کسی کا پسینہ اس کے منہ کی لگام بنا ہوگا، کوئی اپنے پسینے میں گوتے کھا رہا ہوگا۔ بہت پریشانی ہوگی۔ پھر لوگ اس بات پہ متفق ہوں گے کہ چلو ہم کسی کو کہیں اپنے بابا کے پاس جائیں، آدم علیہ السلام کے پاس، کہ کم از کم اتنی اللہ تعالیٰ سے سفارش کر دیں کہ وہ حساب و کتاب شروع کر دیں، چلو کوئی ٹھکانے کا پتہ چلے، اس پریشانی سے جان چھوٹے۔ لوگ جمع ہو کر، اکٹھے ہو کر آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کہیں گے آپ ہمارے باپ ہیں، اللہ نے آپ کو اپنے دونوں ہاتھوں سے گھڑ کے بنایا اور فرشتوں سے آپ کو سجدہ کروایا، آپ اللہ تعالیٰ سے ہماری سفارش کر دیں۔
آدم علیہ السلام کہیں گے کہ آج اللہ اتنے غصے میں ہیں، نہ کبھی آئے تھے نہ آئیں گے، میں تو خود ڈر رہا ہوں۔ اللہ نے مجھے اور میری بیوی کو جنت میں کہا تھا رہو، یہاں سے دل چاہتا ہے کھاؤ، ولا تقربا هذه الشجرة، یہ درخت کے قریب نہیں جانا، لیکن ہم سے غلطی ہو گئی، اللہ نے معاف تو کر دیا، لیکن ڈر رہا ہوں دوبارہ پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا۔ تم ایسا کرو، نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، کہیں گے آپ کو اللہ تعالیٰ نے عبدن شکورا، میرا شکر گزار بندہ آپ کو کہا ہے، تو آپ اللہ تعالیٰ سے، آپ آدم ثانی ہیں، آپ کے اوپر جو چند بندے ایمان لائے ان کے علاوہ اللہ نے ساری کائنات کو ختم کر دیا تھا جو آپ کی نافرمانی کرنے والی تھی، تو آپ ہمارے لیے اللہ سے سفارش کر دیں۔ کہیں گے میں نہیں کر سکتا ہوں، میں نے اپنے مشرک بیٹے کی اللہ تعالیٰ سے سفارش کر بیٹھا تھا جس پر اللہ تعالیٰ نے مجھے جھڑکا، مجھے اللہ نے معاف کر دیا، میں نے اللہ سے معافی مانگ لی، لیکن میں تو ڈر رہا ہوں اللہ نے دوبارہ پوچھ لیا تو کیا جواب دوں گا۔ تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، لوگ جائیں گے کہیں گے اللہ نے آپ کو خلیل اللہ اپنا دوست کہا ہے، اس لیے آپ ہماری سفارش کر دیں۔ وہ کہیں گے میں نے زندگی میں 3 ایسی باتیں کی ہیں جن کے متعلق میں اللہ سے ڈر رہا، حالانکہ وہ تینوں طوریے تھے اور تینوں دینی ضرورت کے تحت انہوں نے یہ باتیں کی تھی۔ ایک بات یہ تھی کہ مجھے کہا کہ چلو آؤ ہمارے ساتھ کھیلنے کے لیے چلے، تو میں نے کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ ظاہری طور پر تو میں بیمار نہیں تھا، لیکن اندر میرے جو کٹن تھی ان کی شرک کی وجہ سے اس کو میں نے بیماری سے تعبیر کیا۔ اور دوسرا کہ جب انہوں نے پوچھا کہ یہ کس نے توڑے ہیں ہمارے معبود، میں نے کہا بل کبیرہم، ان کے بڑے نے، پوچھو۔ وہ بڑے سے مراد وہ بت تو بڑے نہیں تھے نا، بڑا تو میں ہی تھا نا اس وقت جو ان کو مار رہا تھا، وہ میرا اپنی طرف اشارہ تھا، لیکن انہوں نے سمجھا کہ انہوں نے کہا کہ وہ جو بڑا بت کھڑا ہے نا اس نے توڑے۔ تو یہ توریہ جو استعمال کیا یہ میں سمجھ رہا ہوں کہ میری شیان شان نہیں تھا۔ تیسرا، اس وقت دنیا کے اندر میں، میری بیوی اور میرا بھتیجا، یہی 3 مسلمان تھے، ساری دنیا کافر تھی، ایک ہی خاتون تھی دنیا کے اندر، وہ میری بیوی بھی تھی اور اسلامی لحاظ سے میری بہن بھی تھی، تھی ایک ہی جو مومن تھی، مسلمان تھی۔ اگر میں کہتا بیوی ہے تو قتل کر دیتے، قتل سے بچانے کے لیے میں نے کہا یہ میری بہن ہے، اور ذہن میں یہ تھا کہ یہ میری دینی بہن۔ یہ 3 باتیں جو جھوٹ نہیں ہیں، لیکن وہ کہتے میں نے جو، پھر بھی انہوں نے جو سمجھا وہ اور تھا، جو میں کہہ رہا تھا وہ اور تھا۔ میں ڈر رہا ہوں اللہ نے مجھے پوچھ لیا تو میں اللہ کو کیا جواب۔ تم ایسا کرو، موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، لوگ جائیں گے کہیں گے آپ کلیم اللہ ہیں، اللہ نے آپ سے کلام کی، طور کے اوپر لکھی ہوئی تختیوں کے اوپر تورات آپ کو اللہ نے عطا فرمائی، تو آپ جو ہے ہماری سفارش کر دیں۔ کہیں گے کہ رات کا وقت تھا، ایک بنی اسرائیلی ایک فرعونی لڑ رہے تھے، بنی اسرائیل والے نے مجھے مدد کے لیے پکارا، مجھے یہ احساس ہی نہیں تھا، میں نے اس کو ایک مکہ مار دیا، وہ بندہ مر گیا، اللہ نے مجھے معاف کر دیا تھا، لیکن میں ڈر رہا ہوں اللہ نے دوبارہ پوچھ لیا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں، میں نہیں سفارش کر سکتا۔ تم عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، لوگ جائیں گے آپ روح اللہ ہیں، اللہ کا کلمہ ہے، کائنات میں اللہ کی نشانی ہے، اللہ نے بغیر باپ کو آپ کو پیدا کیا، سفارش کر دیں ہماری، میری امت نے مجھے تو اللہ کا ہی بیٹا قرار دے دیا، حالانکہ میں نے تو نہیں کہا، لیکن پھر بھی میں ڈر رہا ہوں، میں نہیں تمہاری سفارش کر سکتا۔ تم ایسا کرو
تم اللہ کے آخری پیغمبر کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ پھر اکٹھے ہو کر لوگ پریشان ہوں گے، اب کس طرف کو جائیں، کس کو سنائیں دکھڑا، کوئی شافی بنے ہمارا، کوئی سن لے ہمارا دکھڑا۔ کہیں گے چلے جاؤ آخری پیغمبر کے پاس۔ لوگ ان کے پاس جائیں گے اور کہیں گے ختم نبوت کا تاج اللہ نے آپ کے سر پہ پہنا ہے، اللہ نے آپ کو امام الانبیاء بنایا، آپ اللہ کے حبیب ہیں، سفارش کر دیں ہماری۔ آپ فرمائیں گے ہاں یہ حق اللہ نے مجھے دیا، یہ حق اللہ نے مجھے دیا۔ پھر آپ 7 دن اور 8 راتیں اللہ کے عرش کے نیچے سجدے میں پڑے رہیں گے، اور آپ نے فرمایا اس وقت میں اللہ کی وہ تعریفات بیان کروں گا جو اب مجھے یاد نہیں، اللہ اس وقت میرے ذہن میں ڈال۔ پھر اللہ فرمائیں گے ارفع راسک سل توتا، اے میرے سونے اپنا سر اٹھا اور مانگ، کیا مانگنا چاہتے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم اس لحاظ سے آقا جی کو مانتے ہیں، آپ کی شان اور مقام ساری کائنات سے اونچی ہے، آپ کی بات کے مقابلے میں کائنات میں کسی کی بات کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اور جو اللہ کے پیغمبر کی باتوں کے مقابلے میں اپنے امام کو، پیر کو، بزرگ کو اور آستانے والے کو، میرے بھائیوں، اور ان کو بیوقوفوں، جاہلوں اور اجڑوں کو کھڑا کر دے، وہ ہو گیا عاشق رسول۔ جو کہے اللہ کے پیغمبر کے علاوہ کائنات میں کسی کی بات نہیں چل سکتی، کسی نبی کی بات بھی نہیں چل سکتی، وہ ہو گیا گستاخ رسول۔ اندازہ کرو کیسی تقسیم ہے، ھذا قسمت ضیزا۔ اللہ کہتے ہیں قرآن مجید میں یہ ایک بھونگی تقسیم، تم بہتان بازی کر رہے ہو، اپنے آپ سے دھوکہ اور فراڈ کر رہے ہو، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو یہ کیسا عشق، کیسی محبت ہے۔ اللہ اکبر۔ کیوں نہ ہم بھی اپنی نسبت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جوڑیں، جن کے ساتھ ہمیں جنت میں لے گئے۔ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جس کا میری سنت سے پیار ہو گیا میرے ساتھ پیار ہو گیا، جس کا میرے ساتھ پیار ہو گیا وہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا۔ یہ ہے پیار۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے میرے پیغمبر اگر یہ کہتے ہیں ہمیں اللہ سے بڑا پیار ہے جی، اللہ کے سونے پیغمبر سے بڑا پیار، ان کو کہو فاتبعونی، میری اطاعت و فرما برداری کر کے دکھاؤ۔ پیار ہے تو یہ کر کے دکھاؤ۔ گل مننی کوئی نہیں کہ ویسے مینوں بڑا عشق تے بڑی محبت، پتہ نہیں یہ کیسی محبت۔ تو ہمیں اپنی نسبت اللہ کے سونے پیغمبر سے جوڑنی ہے۔ کیڑا نقص تساں نبی وچ ڈٹھا کہ نسبت نبیوں توڑی، کیڑا نقص تساں نبی وچ ڈٹھا تے نسبت نبیوں توڑی، نسبت توڑ مدینے والوں تے غیراں دے نال جوڑی۔ حنفی بنا ہے کوئی، شافی بنا ہے کوئی، حنبلی بنا ہے کوئی، مالکی بنا ہے کوئی، بریلوی بنا ہے کوئی، دیوبندی بنا ہے کوئی، ہم تو محمدی ہیں، بھایا ہے نام ہم کو، سالار انبیاء ہیں، کافی امام ہم کو۔ ہمارے امام تو وہی ہے، یہ شان ہے، یہ مقام ہے، اور اس طرح ماننا ہے۔ نسبت مدینے اور مکے سے توڑ کر تم نے وہاں بریلی کے ساتھ، دیوبندی کے ساتھ جوڑ لی، اللہ کی قسم وہاں کا ہندو، وہاں کا سکھ، وہاں کا مجوسی وہ بھی بریلوی ہے، کیونکہ بریلی ایک شہر کا نام ہے، دیوبند ایک شہر کا نام ہے۔ تو مدنی کیوں نہیں بنا؟ تو محمدی کیوں نہیں بنا؟ تو مکی کیوں نہیں بنا؟ کیا نقصت میں اللہ کے سونے پیغمبر میں ان کو چھوڑا، ان کی نسبت کو چھوڑا؟ کیسا عشق ہے؟ غور کریں آپ اس بات کو۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے افسوس ہے اس بات کا کہ ہم حقیقت کو نہیں سمجھ رہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ نے فرمایا
فضلت علی الانبیاء بست، 6 باتوں میں اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء پہ مجھے فضیلت عطا فرمائی۔ اوتیت جوامع القلم، اللہ نے مجھے جوامع القلم دیے۔ میری بات تھوڑی سی ہوتی ہے لیکن اس کے پیچھے سمجھو کہ کوزے میں سمندر بند کر دیا ہوتا ہے۔ نصرت بالرعب علی مسیرۃ شہر، میں ایک مہینے کی مسافت پہ ہوتا ہوں اور ان کافروں کے ایوانوں کے اندر زلزلے آ جاتے ہیں، میرا رعب دبدبہ اللہ ان کے سینوں کے اندر پیدا کر رہا ہے۔ آج بھی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح سنت کے اوپر، آپ کی دعوت کے اوپر اور آپ کے طریقہ جہاد پہ چلنے والا ہے، اللہ نے آج بھی دنیا کے اندر وہی رعب و دبدبہ اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی کائنات کے اندر رکھا ہے۔ آج اگر ڈر ہے یہ دنیا کے کافروں کو صرف مجاہد کا ڈر ہے اور کسی کا ڈر نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور فرمایا احلت لی الغنائم، اللہ نے میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا، پہلے کسی امت کے اوپر حلال نہیں تھا۔ وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو میرے لیے، ساری زمین کو پاکیزہ بنا دیا۔ مسجد یہاں ٹائم ہو وہاں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پہلی امتیں صرف عبادت خانے میں عبادت کر سکتی تھی اور کہیں نہیں کر سکتی تھی۔ اور ارسلت الی خلق کافہ، مجھے اللہ نے ساری مخلوق کے لیے نبی اور رسول پیغمبر بنا کر بھیجا۔ پہلا کوئی ایک بستی کے لیے، کوئی 2 بستیوں کے لیے، کوئی ایک علاقے کے لیے، کوئی دوسرے علاقے کے لیے۔ وخاتم بی النبیون، اللہ نے میرے اوپر نبوت کی مہر لگا کر نبوت کے سلسلے کو بند کر دیا۔ میں نبوت کے محل کی آخری اینٹ ہوں، لا نبی بعد، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، ہم تو آقا جی کو اس لحاظ سے مانتے ہیں، اس طرح سے مانتے ہیں، اس لیے آپ نے فرمایا میری امت کے لوگوں سن لو، صحیح بخاری کتاب الانبیاء حدیث نمبر 3445، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، میری شان میں اس طرح غلب نہ کرنا، زیادتی نہ کرنا کہ جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کی شان میں گستاخی کی کہ اللہ کے نبی کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ انما انا عبد وقولوا عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہی کہنا۔ ہم نے کیا کہا؟ نہیں، ہم یہ نہیں مانتے، آپ تو نور من نور اللہ ہیں، آپ تو اللہ کے نور میں سے نور ہیں۔ بات کرتے ہوئے حیا ہی نہیں آیا۔ کتنا بڑا کلمہ اپنی زبان سے، اللہ کہتے لیس کمثلہ شیء، میری مثل کائنات میں ہے ہی نہیں، میرا کوئی جوز اور حصہ نہیں۔ تو میرے بھائیوں، آپ نے خود اپنی امت کو یہ بات سمجھائی، ایسا نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا اور اللہ کا بیٹا بنا دیا، ان کی شان میں غلب کر دیا۔ میری شان کو اس طرح بنانے کے اندر غلب نہ کرنا۔ میں کون ہوں؟ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، مجھے اللہ کا بندہ کہنا اور اللہ کا رسول کہنا۔ بخاری شریف کے اندر 3445 نمبر ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس لیے اصل اللہ کے سونے پیغمبر کو، آپ کی شان اور مقام کو ماننا یہ ہے کہ اللہ کے بعد کائنات میں سب سے اونچا مقام اگر ہے تو وہ صرف حبیب کبریا، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ ان کی بات کے مقابلے کے اندر کائنات میں کسی کی بات کی کوئی حیثیت نہیں۔ جو اللہ کے سونے پیغمبر کی بات کے مقابلے میں کسی اور کی بات کو مانتا ہے وہ گستاخ بھی ہے، اور میرے بھائیوں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر عشق و محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اپنے دعوے کے اندر اللہ کی قسم جھوٹا ہے۔ تو اللہ ہمیں اس طریقے سے آقا جی کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس طرح اللہ چاہتے ہیں، جس طرح اللہ کے سونے پیغمبر چاہتے ہیں، جس طرح صحابہ نے مان کر کے دکھایا۔ اور اللہ کی قسم یہ ماہ ربیع الاول کا پیغام
اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق